دنیا میں ہر دین والا کہتا ہے کہ میرا دین سچا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا دین غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ان کا دین سچا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے۔ ہمارا دین سچا ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کے سامنے 4 سوالات پیش کرنے لگا ہوں۔ 4 دلیلیں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، 4 سوالات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے تعلیمات پیغمبر۔ میرے دوستو، میں ایک آپ کے سامنے آج اہم گفتگو کرنے لگا ہوں، ذرا آپ توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت آپ کا قیمتی بنے گا، ضائع انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر دین والا کہتا ہے کہ میرا دین سچا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا دین غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ان کا دین سچا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین سچا ہے۔ ہمارا دین سچا ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کے سامنے 4 سوالات پیش کرنے لگا ہوں۔ 4 دلیلیں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، 4 سوالات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہود کا دعویٰ کہ تم سب ہمارے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لو، عیسائی کا دعویٰ کہ تم سب ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو اور عیسائی ہو جاؤ، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تم سب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے، اگر یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، اور عیسائی اگر یہ بات کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، اور ہم کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھو، تو ہمارا اس کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے کہ 1.25 انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جس نے یہ کہا ہو کہ میں تم سب کا نبی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کا نام لو جس نے یہ کہا ہو کہ میں سب کا نبی ہوں۔ جب کلمہ سب نے پڑھنا ہے تو وہ خود تو کہے کہ میں سب کا نبی ہوں، کہ تم سب میرے امتی ہو، اور تم کہتے ہو کہ تم سب اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ جب بھائی کلمہ سب نے پڑھنا ہے تو وہ خود تو کہے کہ میں سب کا نبی ہوں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ چیلنج ہے، 1.25 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام لو جس نے یہ کہا ہو کہ میں تم سب کا نبی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کا نام لو۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ تم یہ بات ثابت نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ۔ 1.25 انبیاء میں سے اگر تم یہود کہتے ہو کہ تم کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھو،
اگر عیسائی کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، یہود یہ کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ثابت تو کرو کہ اس نے کہا ہو کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اور عیسائی کہتے ہیں کہ اور چاہنے والے الحمدللہ ہم بھی ہیں، لیکن وہ غلط راستے پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ تو ثابت کرو کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ اس نے یہ اعلان فرمایا ہو کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ تم قطعاً ثابت ان سے نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے، تو ہمارا دعویٰ اور چیلنج ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام لو جس نے یہ کہا ہو کہ میں تم سب کا نبی ہوں، یقیناً ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قرآن کھولو تو تب بھی ہے، حدیث کھولو تو تب بھی ہے۔ ہم نے قرآن کھولا، پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کا نبی ہوں۔ ہم نے حدیث مبارکہ کھولی تو حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ یہاں ہم نے قرآن کھولا، قرآن میں بھی ہے، ہم نے حدیث کھولا، حدیث میں بھی ہے۔ تو میرے دوستو، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام لو جس نے یہ کہا ہو کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میں 2 لفظ کہنے لگا ہوں، ایک ہوتی ہے تاریخ، ایک ہوتا ہے بارڈر، ایک ہوتا ہے زندگی کا، زمانے کا بارڈر، اور ایک ہوتا ہے زمین کا بارڈر۔ میرے دوستو، میں کب پیدا ہوا اور میں کب مروں گا، یہ میری مختصر سی تاریخ ہے۔ فلاں بندہ کب پیدا ہوا، کب مرا، یہ اس کی مختصر کی تاریخ ہے۔ ہمارے پاکستان میں واگا بارڈر ہے، واگا بارڈر سے آگے بلوچستان ہے، یہ بارڈر ہے۔ تو میرے دوستو، نبی کسی علاقے کا ہوتا ہے، کسی قوم کا ہوتا ہے اور کسی خطے کا ہوتا ہے، اور ہمارے امام الانبیاء سب کے لیے نبی ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ میرے دوستو، کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر ہم جھوٹے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہم پر پتھروں کا بارش برسا، ہم پر پتھروں کی بارش برسے، اور اگر ہم سچے ہیں تو پھر عذاب نہ آئے۔ لیکن عذاب ان پر آیا؟ عذاب تو نہیں آیا۔ تو پھر اللہ پاک نے دلیل دی۔ اگر اللہ پاک دلیل نہ دیتا تو ہمارے کان جھک جاتے، ہمارے سر جھک جاتے، لیکن اللہ پاک نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ ہمارا سر فخر سے بلند فرمایا اور فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوبم، آپ جب کہیں بھی اس انسانوں میں ہیں تب تک آپ کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ جب تک آپ انسانوں میں موجود ہیں تب تک ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طرف ہجرت فرما گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تو نہیں ہے، اب تو ان کے پاس عذاب آنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا، اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نہیں ہے، اب تو عذاب آنا چاہیے۔ پیغمبر طائف میں ہے تو اب تو عذاب ان پر آنا چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، انت فیہم کا معنی یہ نہیں ہے۔
انت فیہم کا معنی ہے کہ جب تک آپ اس انسانوں میں ہیں، خواہ مکہ میں ہو، خواہ مدینہ میں ہو، خواہ طائف میں ہو، خواہ کسی بھی سفر میں ہو، خواہ اس جہان میں ہیں، تو تب تک ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اور یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو تب تو اس انسانوں میں نہیں تھے۔ اس سے پتہ چلا انت فیہم کا معنی میرے بھائی یہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانوں میں ہے، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس جہان میں زندہ ہیں۔ اور اگر کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں چلے گئے، برزخ میں چلے گئے، اب تو ان پر عذاب آنا چاہیے، لیکن جواب سنیں، انت فیہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ انسانوں میں، تو میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ میرے نبی کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا دائرہ نبوت مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، طائف بھی ہے، عرش بھی ہے، یہ جہان بھی ہے، وہ جہان بھی ہے۔ تو اسی لیے ہمارا پہلا سوال ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا نام لو جس نے یہ کہا ہو کہ میں تم سب کا نبی ہوں، اور تم نہیں دکھا سکتے، قطعاً نہیں دکھا سکتے، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال، پہلا سوال ذہن نشین ہو گیا، اس کو یاد کر لیں، دنیا کے تمام ادیان سے، ہر دین والے سے یہ 4 سوالات کریں، اور جس کے پاس ان 4 سوالوں کا جواب ہوگا ہم وہاں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی اتحاد امت ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے۔ دوسرا سوال میرے دوستو، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتی ہے نبوت، ایک ہوتی ہے دلیل نبوت۔ جب نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، جب نبی اپنے نبوت کا اعلان کرتا ہے تو اس لیے دلیل نبوت بھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، فرعون نے کہا ہم نہیں مانتے، اسی لیے کوئی دلیل لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا، یہ دلیل نبوت ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بغل میں ہاتھ رکھا اور اس کو باہر نکالا تو سورج کی طرح چمکتا ہوا دمکتا ہوا ظاہر ہوا۔ تو میرے دوستو، یہ ہے نبی کی نبوت پر دلیل۔ ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتی ہے نبوت۔ جب نبی کو نبوت مل گئی تو نبی جب اعلان کرتا ہے تو اس لیے دلیل نبوت بھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نبی ہوں، اسی لیے نبوت پر دلیل ہوتی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے یہ دلیل عطا کی کہ جب عصا پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، تو 70,000 اس کے مقابلے میں جادوگر رسیاں اور لاٹھی لائے، لیکن جب اس نے سب نے پھینکی تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں سب سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا تو پھینکو، تم اپنی لاٹھی تو پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بڑا سانپ بن گیا، 70,000 سانپوں کو یوں اگل لیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے دلیل نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، تم مجھے نبی مانو۔ جب انہوں نے کہا اس پر دلیل کیا ہے، نبوت پر دلیل ہونی چاہیے، تمہارے پاس معجزہ کیا ہے، تمہارے پاس دلیل کی ہے، تمہارے پاس ایویڈنس کوئی ثبوت ہے، پروف ہے؟ انہوں نے کہا، اور مٹی کو لیا اور مٹی سے چڑیاں بنائی، یوں پھونک مارا، پرندہ بن کے اڑ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو۔ لوگوں نے کہا اس پر دلیل چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تخت بچھاؤ، تخت بچھ گیا، 500 کرسیاں لگ گئی اور اڑا دو۔ 1 مہینے کی مصافات کو 1 دن میں طے کرنا۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتی ہے اس پر دلیل نبوت۔ یہ ہے دلیل۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے
کہ 1.25 انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جس کی دلیل نبوت اب بھی باقی ہوں۔ جب یہودی یہ کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھو، اور بالآخر اگر کوئی ان سے کہہ دے اس پر دلیل کیا ہے، اس کے نبوت پر دلیل کیا ہے، کا عصا کا دکھاؤ، وہ تو نہیں ہے، کا جب بغل میں ہاتھ رکھتے اس کو باہر نکالتے سورج کی طرح روشن ہوتا، کا دکھاؤ، کا نہیں ہے، وہ تو ہاتھ مبارک اپنے ساتھ چلا گیا، وہ تو قبر میں چلے گئے، کا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تم کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، اگر ان سے کوئی کہہ دے کہ اس پر دلیل دے دو، کہا وہ جب چڑیا کو لیتے، جب وہ مٹی سے چڑیا بناتے، اس کو پھونک مارتے تو وہ کیا بنتا تھا؟ پرندہ، یہ اس پر دلیل تھی، اب دکھاؤ، تو اب تو نہیں ہے، اب تو نہیں۔ اسی لیے ہمارا دوسرا سوال ہے کہ دنیا کے تمام ادیان سے، یہود اور نصارہ سے، کہ دنیا میں سب سے پہلے اس نبی کا نام لو جس کی دلیل نبوت اب بھی باقی ہوں، اور یقیناً تم نہیں دکھا سکتے، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل کا نام قرآن کریم، زندہ معجزہ۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہہ دے کہ بھائی ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن تو نعوذ باللہ صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک ضابطہ دینے لگا ہوں، ایک ضابطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ضابطہ یہ ہے کہ جس جیسی چیز دنیا کے تمام انسان اور جن مل کر نہیں بنا سکتے، وہ دلیل ہے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ آپ کسی انسان کو قتل کر دیں اور اس کے سر کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیں، دنیا کے تمام انسانوں کو یہ چیلنج کر دیں کہ اس جیسا سر بناؤ، نہیں بنا سکتے۔ اگر اس کی ٹوپی جو اس کے سر کے اوپر تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی، انسان سے کہہ دو کہ اس جیسی ٹوپی بناؤ، اس جیسی ٹوپی تو کیا، اس سے بہتر 1000 ٹوپیاں بن جائیں گی۔ تو ایک ضابطہ ہے کہ جس جیسی چیز انسان نہیں بنا سکا تو وہ دلیل ہے کہ اللہ نے بنائی۔ اگر جس جیسی چیز کوئی انسان بنا سکتا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ انسان کی پیدا ہے، اللہ کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ ضابطہ ہے، قانون ہے کہ قرآن کریم کا چیلنج ہے کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے تم 10 صورتیں ایسی لاؤ جو قرآن کریم جیسی ہوں۔ نہیں لا سکتے، چلو 10 صورتوں تو چھوڑو، سورت اصل 170 کی صورت ہے، وہ صورت لاؤ، اس جیسی صورت لاؤ۔ نہیں لا سکتے، یاد رکھنا قرآن کریم کے خلاف 1500 کی کتاب لکھنا آسان، بولنا آسان کہ قرآن پہ یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض، لیکن قرآن جیسا بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کریم اللہ کا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ کلام ہے ہی اللہ کا۔ آپ کسی کی آنکھ کو لے لیں، اگر کسی کی آنکھ پھٹ جائے، نیچے گر جائے اور وہ ذرا ذرا ہو جائے، تو جن اور انسان مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے، جن اور آنکھ مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ کون بنا سکتا ہے؟ انسان تو نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ آنکھ نے اللہ ہی نے بنائی، آنکھ اللہ ہی نے بنائی، انسان کی پیدا کرتا ہی نہیں۔ تو ہمارا دوسرا سوال کہ 1.25 انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جس کی دلیل نبوت اب بھی باقی ہے، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی دلیل کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ 1.25 انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جس نے یہ کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، جس نے یہ کہا ہو
کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. ثابت تو کرو. جس کا کلمہ پڑھوا رہے ہو, پہلے ان سے ثابت تو کرو کہ ان نے کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں, یا میں تم سب کا نبی ہوں, یا اس کی دلیل نبوت اب بھی باقی ہو. کوئی نہیں دکھا سکتا. ہمارا تیسرا سوال کہ 1.25 انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جس نے یہ کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں. تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کھولو تو تب بھی ہے, حدیث کھولو تو تب بھی ہے. ہم نے قرآن کھولا, سورۃ احزاب آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ہم نے حدیث کھولی, حدیث میں ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ہم نے حدیث کھولی اور قرآن کھولا, دونوں میں واضح ہو گیا, حضور پاک اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. ہمارا چوتھا اور آخری سوال کہ 1.25 انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جس کی تعلیمات اب بھی موجود ہوں, جس کی تعلیمات آج بھی موجود ہوں. جب کلمہ سب نے پڑھنا ہے تو پیغمبر وہ اپنی تعلیمات کر کے دکھائے گا. نماز پڑھنی ہے, پہلے نبی نماز پڑھ کے بتائے گا کہ نماز یوں پڑھنی ہے. جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو پہلے نبی اپنی پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھائے گا کہ یہ روزہ اس طرح رکھنا ہے. اور جب ہم نکاح کریں گے تو پہلے نبی نکاح کر کے بتائے گا کہ نکاح اس طرح کرنا ہے. تو میرے دوستو, جب نبی کا کلمہ پڑھنا ہے تو اس کی تعلیمات بھی کی ضرورت ہے. تو ہمارا یہ چیلنج اور دعویٰ ہے کہ 1.25 انبیاء میں سے اس نبی کا نام لو جس کی تعلیمات اب آج بھی موجود اور محفوظ ہوں. تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی تعلیمات آج بھی مکتوب, محفوظ اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, محفوظ ہے, مکتوب ہے, سب کچھ ہے. ہمارا چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ اس نبی کا نام لو جس کی تعلیمات آج بھی موجود ہوں. تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہیں اور آئیں گے. لیکن عیسائی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی آ گئی تو وہ اس پر موت آ گئی, پھر اللہ نے آسمان پر اٹھایا. ہم اس کے موت کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, کہ ہم نے آپ کو بشارت دی اور یہ ایسا بیٹا جو بچپن میں بھی بولے گا اور جب بڑھاپا آئے گا تب بھی بولے گا. بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بولا, بڑھاپا آئے گا تب بھی بولے گا. یہ کیا عجیب بات ہے, بڑھاپے میں انسان بولتا ہی ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا, اس کی عمر کتنی تھی؟ 30 اور 35 کے درمیان تھی. 30 اور 35 سال کی عمر کو بندے کو بوڑھا نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو جوان ہے, بوڑھا نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آئیں گے, اس پر اور بڑھاپا بھی آنا ہے اور گفتگو بھی کریں گے. تو یہ 4 سوالات ہیں. یہ 4 سوالات آپ ہر دین والے سے کریں, اور جس کے پاس یہ جواب ہوگی ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.